भारत में आइन और इंसानी आज़ादियों का कत्ल। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत को कश्मीरियों की नस्ल कुशी का लाइसेंस दे दिया। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने पर मोहर लगा दी। अदालत ने 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ तमाम अपीलें बुलडोज कर दी। मकबूजा कश्मीर की नाम नहाद कानून साज असम्बली के इंतखाबात कराने का हुक्म। भारतीय अदालत ने कहा कि आर्टिकल 370 का इत्तलाक आर्जी था। सदर के पास आइन की मनसूखी का इख्तियार मौजूद है। फैसले के बाद मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर को छावनी में बदल दिया। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने दो टोक अल्फाज में कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। बैनुल अक़वामी कानून 5 अगस्त 2019 का यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम तस्लीम नहीं करता। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का नाकाबिल तनसीख हक़ हासिल है। कश्मीरीज ने इंडियन रूल को तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, और ये तमाम इंडियन ऑब्जर्वर्स भी यही कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद तो तकरीबन 100% ही रिजेक्शन है इंडियन रूल की मकबूजा कश्मीर के अंदर। तो हिंदुस्तान की हुकूमत को रियलाइज़ करना चाहिए कि आप अगर उनकी जो जायज़ हकूक़ हैं और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को, उसको अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान किसी भी अगर अदालत में जाए जो कि एक न्यूट्रल हो अदालत हो, तो उसके अंदर इंडिया का केस बहुत ही कमज़ोर है। कश्मीर के अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत, जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने उनको प्रॉमिस किया था इन द शेप ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ कमिटमेंट, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई अहमियत नहीं। साबिक पाकिस्तानी सिफारतकार मलिहा लोधी कहती हैं कि कौमी क़यादत को इस मसले को आलमी फोरम्स पर उठाने की हिकमत अमली तैयार करना होगी। बैनुल अक़वामी क़वानीन के माहिर अहमद बिलाल सूफ़ी ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला और भारतीय हुकूमत का इक़दाम दोनों सलामती कौंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। इस फैसले से भारत ने अपना जो उन्होंने एक्शन लिया था 2019 में 2019 में, उसको एक कानूनी शक्ल देने की कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश नाकाम होगी, इसलिए कि इस कोशिश से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से कोई असर नहीं पड़ता। बहुत ही ठंडे दिल से पहले सोचना चाहिए कि हमें किस किस्म की सफारती कैंपेन की ज़रूरत है और उसके मुताबिक फिर हमें चलना चाहिए। हम एक ऐसे सफारती कैंपेन को स्ट्रेंथन करें, उसको फिर उसमें तसलसल रखें, सस्टेन करें उसको। ओआईसी उनकी तरफ उनको मोबिलाइज किया जाए, ओआईसी को मोबिलाइज किया जाए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबरान हैं उन सबको आगाह किया जाए, खतूत के जरिए यूएन सेक्रेटरी जनरल को भी खत लिखा जाए, और साथ साथ जो जिनीवा में यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वहाँ पर अब जरूरत है कि एक करारदाद पाकिस्तान को पेश करनी चाहिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी है। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसके हवाले से उसकी करारदादें हैं, और साथ ही साथ इसी तरह से 1957 में मकबूजा कश्मीर के असम्बली नाम नहाद असम्बली ने एक हिंदुस्तान के साथ ऐलान की करारदाद मंजूर की थी, जिसको करारदाद नंबर 1122 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको पसंद किया कि ये रायशुमारी के नियम बदल रही हैं। इसका फैसला जो है वो लोगों ने कर रहा है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कर रहा, ये हिंदुस्तानी नहीं कर रहा। तो इस हवाले से यह है कि खुद अपनी तजवीज़ करने की जरूरत है, फिर इसको इत्मीनान के साथ बैठ कर जो है हिंदुस्तान के जो अज़ाइम है इसके तहत उनको नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत को कश्मीरी क़यादत की तलाश थी, और आज खुद की जो है ना वो पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो उनको अपने भाइयों को कहना चाहते हो, आप परेशान हो, हम आपके साथ हैं, और दुनिया में जितनी भी इंसाफ पसंद अक़वाम है, ठीक है, वो इतनी ताकतवर नहीं है जितनी बात और जो है ये तोसी पसंद है ना अज़ाइम वाली जो ताकतें, इंशाअल्लाह ताला ये ठीक होगा मामला, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। दर हकीकत बैनुल अक़वामी कानून के नीचे ये जजमेंट महज एक डोमेस्टिक कोर्ट का व्यू है, डोमेस्टिक कोर्ट का ओपिनियन है, डोमेस्टिक कोर्ट की एट बेस्ट फाइंडिंग है। इससे बैनुल अक़वामी कानून के नीचे जो डिस्प्यूट के खदोखाल हैं वो अफेक्ट नहीं होते। न ही हम ये कह सकते हैं कि उस डिस्प्यूट पर जो है लीगल कॉन्टेक्स्ट में कोई फर्क पड़ा है। तो इसलिए पाकिस्तान को इस वक्त तो हमारे पास केयर टेकर सेटअप है, लेकिन जितनी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को एज अ प्रायोरिटी इस इशू को लेकर आगे चलना चाहिए, और इस पर एक कंसेंसस बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस के माबैन बिल्ड करके
ایک وے فارورڈ اور ایک اگریسو اسٹریٹجی چاہے وہ ڈپلومیٹک سطح پر ہو بائیلیٹرل سطح پر ہو اس کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے. بھارتی پارلیمنٹ اور عدلیہ اقوام متحدہ قوانین کو اثر نو تحریر نہیں کر سکتے. ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ بھارت عالمی قوانین کو نہیں مانتا. بلاول بھٹو کا بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل. کہا عالمی طاقتوں کو سوچنا ہوگا وہ کب تک ایسی روایات قبول کریں گے. ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے. اگر ایک مزید ثبوت کی ضرورت تھا تو مزید ثبوت مل چکا ہے کہ جو بھارت ہیں وہ انٹرنیشنل لا کو انٹرنیشنل لا نارمز کو یونائٹڈ نیشنز کے پوزیشنز کو نہیں مانتے. اور جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کب تک اپنا دوست کا اس قسم کی رویہ کو قبول کریں گے. بھارت کا پارلیمنٹ ہو بھارت کا عدلیہ ہو وہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسلز کے ریزولوشنز کو ری رائٹ نہیں کر سکتے. پاکستان سے زیادتی کی گئی. ازالے کا وقت آ رہا ہے. پاکستان سے زیادتی کا ازالہ چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے باہر نکلنا ہوگا. نواز شریف کا نون لیگ کے ٹکٹ امیدواروں سے خطاب. کہا قوم جاننا چاہتی ہے ترقی کا سفر رکا کیوں. 2017 میں ہماری حکومت اچھی جا رہی تھی اور لوگ خوش تھے. مخالفین حسد کرتے تھے کہ ہم دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے. خود اپنے ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. شاید اس زیادتی کے ازالے کا وقت اب آ رہا ہے. تو اگر آ رہا ہے تو پھر ہمیں اس کا ازالہ کرنا چاہیے اور اپنی ذات سے باہر نکلیں. قوم جاننا چاہتی ہے کہ ایسا ہوا کیوں. ایک پاکستان کا یہ حشر برپا ہو گیا اور یہ ایسے ہوا جیسے 2017 میں ہماری حکومت کتنی اچھی چل رہی تھی. پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا. سی پیک بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا. لوگ بھی خوش تھے. جو مخالفین تھے وہ حسد کرتے تھے کہ یہ شاید اب پھر دوبارہ آ رہے ہیں. مہنگائی نہیں تھی ملک میں اور بجلی سستی تھی. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا. دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا اور بجلی گیس کی کوئی کمی نہیں تھی. جب ہم آئے تھے تو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور پاکستان کو ایک دفعہ پھر خوشحالی کی ڈگر پہ ڈالا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پی ٹی آئی دور میں دہشت گردوں کی رہائی کی تحقیقات کا مطالبہ. کہا افغان جیلوں سے دہشت گردوں کو پاکستان لا کر آباد کیا گیا. راتوں رات لیے یو ٹرن کو عوام آج تک بھگت رہے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزارت داخلہ کا دورہ کیا. دیوار شہداء دیکھی اور شہداء گیلری میں شہید بے نظیر بھٹو کی تصویر لگائی. دہشت گردی کے واقعے میں ملوث تھے ان کو پاکستان کا جیل سے نکالا گیا. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کا آن دا ریکارڈ ہے. جب ہم حکومت میں تھے خان صاحب اپوزیشن میں تھا تو ہی ہیز پبلکلی ایکسیپٹیڈ کہ یہ جو لوگ تھے افغانستان سے ان کو ادھر پاکستان میں ایک بار پھر مسلط کرنا تھا. اور اس اسٹریٹجی کے نتیجے میں اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان آج ایک بار پھر دہشت گردی جگہ جگہ اب نظر آ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ پورا سلسلہ تھا اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. جو ان میں اس فیصلے میں ملوث تھے ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے ارادے کیا تھا اور انشور کرنا چاہیے کہ ایک بار پھر ایسے کوئی فیصلہ نہ لیا جائے. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت قرار دے دیا. عدالت نے خاور مانیکا کی درخواست پر سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت 14 دسمبر تک ملتوی کر دی. پنجاب کے محسن نے عوام کی صحت کا بیڑا اٹھا لیا. لاہور میں لیڈی ولنگٹن اسپتال کی اثر نو تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کرین سے پرانی دیوار گرا کر تعمیراتی کام کا آغاز کیا. سید محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ اسپتال بنا رہے ہیں. لیڈی ولنگٹن اسپتال کی عمارت انتہائی مخدوش ہو چکی تھی. عمارت پر پیسے لگانا فنڈز کا ضیاع تھا. نئے اسپتال کی تعمیر ہماری پالیسی نہیں. لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل اس کی بیسمنٹ میں 20 سال سے پانی کھڑا تھا. جیسا کہ سیکرٹری CNW نے بتایا کہ اس بلڈنگ پہ پیسہ لگانا صرف پیسے کا ضیاع تھا. اس کے بعد مشاورت کی اور سب کا فیصلہ یہی تھا نئی بلڈنگ ہی اس کا حل ہے. ہم ڈاکٹر سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سروس دیں
لیکن اس کے پیچھے گورنمنٹ کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں. ہم ان غلطیوں کو فکس کر رہے ہیں، لیکن جب تک ڈاکٹرز تنخواہ اتنی لیں گے جتنا وہ کام کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 10 دن اور 15 دن کام نہ کریں اور تنخواہیں پوری لیں. یہ حرام کی کمائی ہے. شہریوں کے لیے بڑا ریلیف، اب لرننگ ڈرائیونگ لائسنس آن لائن بھی بنے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے آن لائن لرننگ لائسنس ایپ کا باضابطہ افتتاح کر دیا. شہری گھر بیٹھے لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکیں گے. حکومت پنجاب لرننگ ڈرائیونگ لائسنس پیٹرولنگ پوسٹ، خدمت مراکز اور پولیس اسٹیشن پر بنوانے کے لیے سہولت دے رہی ہے. آن لائن لرننگ ڈرائیونگ لائسنس ایپ کی افتتاحی تقریب وزیر اعلیٰ آفس میں ہوئی. تقریب میں صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر، آئی جی پنجاب عثمان انور اور دیگر حکام شریک ہوئے. پنجاب حکومت کا احسن اقدام، غریب طبقے کو سہولت دینے کے لیے موٹر سائیکل رکشہ اور لوڈر رکشہ کو قانونی حیثیت دے دی گئی. رکشہ چلانے والے افراد اب عزت سے روزی کما سکیں گے. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا. اسی بارے میں دیکھیے سلمان ضمیر کی رپورٹ. وزیر اعلیٰ پنجاب کا احسن اقدام، غریب شہری بھی اب 2 وقت کی روٹی عزت سے کما سکیں گے. چنگچی رکشہ کو قانونی حیثیت دینے کے لیے موٹر وہیکلز رولز ایکٹ 1969 میں ترامیم کر دی گئی، جس سے چنگچی موٹر سائیکل رکشہ کو 3 ویلر کے طور پر رجسٹر کیا جا سکے گا. رکشہ ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب غریب عوام کے محسن ہیں. چنچی رکشہ کو جب بھی ہمارا چلان ہوتا ہے ادھر ادھر جا نہیں سکتے، بڑے ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، چلان بھرتے ہیں، بہت مشکل ہو جاتا ہے. آج وزیر اعلیٰ نے ہمارے لیے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ہمیں بھی یہ حق دیا ہے تو ہم بھی روزی روٹی اپنی سکون سے کما سکے. رکشہ ڈرائیورز کا مزید کہنا تھا کہ ہماری آدھی سے زیادہ کمائی پولیس کے چلانوں میں نکل جاتی تھی، اب ہم عزت سے 2 وقت کی روٹی کما سکیں گے. ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ اب ہم بلا جھجک روزی کر سکتے ہیں، کسی کی ہمیں وہ ضرورت نہیں ہے، کوئی ہمیں روکے گا یا پوچھے گا، کوئی وہ نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے اگر اس کا اعلان کر دیا ہے تو میں خوش ہوں، مگر اس کے اندر اس چنچی رکشے والے کو بھی اور لوڈنگ رکشے والے کو بھی احتیاط کرنا چاہیے. غریب عوام وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے مستقبل میں بھی اچھے فیصلوں کی توقعات کر رہی ہے. چیف الیکشن کمشنر سندھ اعجاز انور چوہان کا تبادلہ کر دیا گیا. اعجاز انور چوہان کو چیف الیکشن کمشنر بلوچستان تعینات کیا گیا ہے. چیف الیکشن کمشنر بلوچستان کا تبادلہ سندھ کیا گیا ہے. شریف اللہ چیف الیکشن کمشنر سندھ کی ذمہ داری سنبھالیں گے.